بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر سنیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا۔ آخر کار اللہ کے رسولوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی شدید پریشانی دیکھی اور دیکھا کہ وہ روحانی طور پر کس طرح سے اضطراب کا شکار ہیں، تو انہوں نے اپنے راز سے پردہ اٹھایا اور ان سے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، پریشان نہ ہو، مطمئن رہو کہ وہ ہرگز تم پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد ہوا ہے، وہ لوط کے مہمانوں کے بارے میں تجاوز کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس وقت حملہ آور قوم پروردگار کے ارادے سے اپنی بینائی کھو بیٹھی تھی اور حملے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتے نے مٹھی بھر کر خاک ان کے چہروں پر پھینکی، جس سے وہ نابینا ہو گئے۔ بہرحال جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی حقیقت کا معلوم ہوا تو ان کے دل سے غم کا پہاڑ گر گیا اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ایسا ہوا جیسے ایک شدید بیمار کی نظر مسیحا پر پڑ جائے۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مہمانوں نے فوراً حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم رات تاریکی شب میں اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے لو اور اس سرزمین سے نکل جاؤ، لیکن یہ پابندی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہ دیکھے۔ اس حکم کی خلاف ورزی فقط تمہاری بیوی کرے گی جو تمہاری گنہگار قوم کو پہنچنے والی مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ اس حوالے سے حضرت لوط علیہ السلام کو خدا کی طرف سے جو احکام ملے ان کا ذکر کچھ یوں ہے۔ پہلا یہ کہ کوئی شخص اپنی پس پشت نہ دیکھے۔ دوسرا یہ کہ شہر میں سے مال اور وسائل لے جانے کی فکر نہ کرے، بلکہ صرف اپنے آپ کو اس ہلاکت سے نکال لے جائے۔ تیسرا یہ کہ اس خاندان کے اس چھوٹے سے قافلے میں سے کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے۔ چوتھا یہ کہ تمہارے نکلنے کے وقت زمین ہلنے لگے گی اور عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، لہٰذا اپنے پس پشت نگاہ نہ کرنا اور جلدی سے دور نکل جانا۔ آخر کار عذاب کا لمحہ آ پہنچا اور حضرت لوط علیہ السلام کے انتظار کے لمحے ختم ہوئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، جس وقت ہمارا فرمان آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو زیر و زبر کر دیا اور ان کے سروں پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پتھروں کی یہ بارش اس قدر تیز اور زوردار تھی کہ گویا ہر پتھر ایک دوسرے پر سوار تھے، لیکن یہ معمولی پتھر نہ تھے بلکہ پروردگار کی طرف سے مخصوص تھے۔ اس بدبخت قوم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اپنے معاشرے پر بھی، اور اپنی قوم کی تقدیر سے بھی کھیلے اور انسانی ایمان و ہلاک کا بھی مذاق اڑایا۔ جب ان کے ہمدرد رہبر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے اس پر کوئی کان نہ دھرے، الٹا انہی کا مذاق بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا، اور ان کے شہروں کو بھی الٹ جانا چاہیے تھا۔ فقط یہی نہیں کہ ان کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ان پر پتھروں کی بارش کا ہونا ضروری تھا تاکہ ان کے آثار دھرم بھرم ہو جائیں اور وہ ان پتھروں میں ہی دفن ہو جائیں، تاکہ ان کا اس سرزمین میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہے اور یہ باقی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نزول عذاب کے لیے صبح کا وقت ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ رات کے وقت ہی عذاب کیوں نازل نہ ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آنے والے افراد اندھے ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ گئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو وہ کچھ غور و فکر کرنے لگے۔ خدا نے انہیں صبح تک مہلت دی کہ شاید یہ بیدار ہو جائیں اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں اور خدا انہیں بخش دے۔ اس لیے حکم ہوا کہ صبح تک مامور عذاب سے ہاتھ روکے رکھیں۔